بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل یوم تکبیر پاکستان میں بڑے جوش و خروش سے منائی گئی اور ایک طرف تو پیپلز پارٹی ایٹمی پروگرام کی خالق ہونے کی دعوے دار ہے اور دوسری طرف نواز شریف کی پارٹی نون لیگ وہ ایٹمی پروگرام کی جو ہے وہ مالک ہونے کی دعوے دار ہے. لیکن اصل جو کریڈٹ جس کو جاتا ہے اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. ویسے تو اس حوالے سے اس پروگرام کے جو خالق ہیں ڈاکٹر قدیر صاحب انہوں نے بڑی دو ٹوک الفاظ میں بتایا ہوا ہے قوم کو کہ اس وقت نواز شریف کی کیا پوزیشن تھی یا پھر اس کو جب سٹارٹ کیا گیا تو کس کا کتنا اہم رول تھا. لیکن اس کے جو اصل جو وارث ہیں اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور پھر میں اس پہ بات کروں گا کہ اس کے جو اصل مالک ہیں یا اصل وارث ہیں وہ پاک فوج ہے. اس کریڈٹ بھی انہیں کو جاتا ہے. وہ کیوں ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے بعد دکھاتا ہوں. 98 میں جب ہندوستان نے دھماکہ کیا تو پھر ضرورت پیش آئی. اب اس میں میاں صاحب بہت ٹال مٹول کر رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ اس سے تھوڑی سی امریکہ سے مدد مانگنے کے لیے تیار ہے کہ کچھ مدد مل جائے تو ہم نہ کریں. میرا اپنا یہ خیال تھا اور گوہر ایوب صاحب کا کہ جی اگر ہم نے اس وقت نہیں کیا تو پھر کبھی نہیں کر سکیں زندگی بھر. یہ کہا جائے گا کہ جی ہم بلف کر رہے تھے ہمارے پاس نہیں اور کوئی بھی آئے گا تو وہ انریچ یورینیم جو ہے وہ دے دے گا امریکنوں کو اور ڈپلیٹڈ یورینیم رکھ دے گا اور کہہ دے گا جی ہم نے دھوکہ دیا تھا. تو ہم لوگ اڑ گئے تو پھر بھی وہ مان نہیں رہتے. پھر میں نے ایک بہت سخت خط لکھا جو گوہر ایوب صاحب نے اپنے بیان میں دیا ہے جو موجود ہے نیٹ پر کہ جی جب میں گیا وہاں میاں صاحب سے ملنے تو شہباز شریف نے بتایا کہ جی ہم تو بارگیننگ کر رہے ہیں کلنٹن سے اگر اچھے پیسے کچھ سامان مل گیا تو ہم نہ کریں گے. تو دیکھیے اب کیا رزلٹ تھا. تو میں نے پھر جب مجھے پتہ لگا تو میں نے خط لکھا بہت سخت کہ جی اگر آپ نے اس وقت نہیں کیا تو میں تمام سائنٹسٹ کو لے کے اپنے ریزائن کر دوں گا اور پریس کانفرنس بلا کے سب کو بتا دوں گا کہ ہمارے پاس ہر سہولت موجود ہے. ہم ایک ہفتے کے نوٹس پہ دھماکے کر سکتے ہیں اور حکومت جو ہے یہ لیٹ گئی پریشر میں آ گئی. تو پھر کہیں جا کے وہ مانے اور اس طریقے سے 28 مئی کو یہ جو اتنے دھماکے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کیا. یہ 1999 کی بات ہے. آج 23-24 سال ہو چکے ہیں اس کو. 5 ارب آج تو $1 ارب پچھلی حکومت کے لوگ مانگ رہے تھے نا. $1 ارب کی بھیک مانگتے تھے اس وقت. $5 ارب اور مجھے کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے لیے دینا چاہتے ہیں. شاید کوئی اگر میں خود لینے والا ہوتا تو 1-2 ارب مجھے بھی مل جاتے. وہ مجھے بھی 1-2 ارب کہتا کہ آپ بھی لے لیں دھماکے نہ کریں. اچھا آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ڈاکٹر قدیر صاحب کی. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں. اصل جو بات ہے جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایٹمی پروگرام کا جو اصل مالک اور وارث کون ہے. ایٹمی پروگرام کا کریڈٹ اگر کسی کو جاتا ہے تو وہ پاک فوج ہے. اور وہ پاک فوج میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پاکستان میں کسی بلڈی سیولین کی کیا اوقات ہے کہ وہ اتنے اہم نوعیت کے فیصلہ سازی میں رول ادا کرے. یہ ملک پچھلے 77 سال سے جو اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں تھا ان کے ہی فیصلے تھے. انہوں نے ہی یہ جو اگر کوئی کریڈٹ اگر جاتا ہے اس بات کا تو وہ بھی انہیں اسٹیبلشمنٹ کو ہی جانا چاہیے اور اگر کوئی ڈسکریڈٹ جائے گا تو وہ بھی انہیں کو جانا چاہیے. پاکستان اگر اس وقت دنیا کے آخری نمبروں میں تب بھی آپ کو سیاستدانوں کو مورد الزام نہ ٹھہرائے. میں سمجھتا ہوں کہ نہ نواز شریف میں نہ ذوالفقار علی بھٹو میں نہ کسی اور میں اتنی جرت تھی کہ وہ ایٹمی پروگرام کے اتنے اہم فیصلے میں بڑا میجر رول ادا کرے. اس وقت جب ایٹمی دھماکے ہوئے اس وقت بھی جیسے کہ ڈاکٹر قدیر صاحب نے کہا کہ نواز شریف تو پٹاخہ بھی نہیں پھوڑ سکتا وہ کیا ایٹمی دھماکے کرے گا. یا پھر جس طرح کہا کہ اس وقت کا اگر آپ اخبارات اٹھا کے دکھائیں تو میں آپ کو یہ کٹنگ دکھا رہا ہوں جس میں آپ پہ دیکھیں کہ اس وقت اخبارات میں یہ باقاعدہ احتجاج ہوا نواز شریف کے بارے میں کہ آپ یا تو دھماکے کرو یا پھر استعفیٰ دے کے گھر جاؤ. تو آخر کسی نے اس وقت بھی دھماکے کرا کے نواز شریف کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی ہوگی تبھی یہ دھماکے ہوئے. تو وہ عام پاکستانی یہ بات جانتا ہے کہ اختیار کس کے پاس ہے. البتہ ایک شخص تھا عمران خان جو آیا جس نے انیشیلی وہ اس غلطی کو تسلیم کر رہا ہے آج کل کہ میں نے یہ سمجھا کہ یہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے یہ ان کے نزدیک کرپشن ایک جرم ہے اور اسی لیے یہ کرپٹ لوگوں کے خلاف اتنے بڑے آپریشن ہو رہے ہیں. لیکن جب میں نے بعد میں دیکھا کہ یہ تو کرپشن ان کے لیے کوئی جرم ہی نہیں ہے اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میری اور جنرل باجوہ کی جو وہاں سے ڈفرینسز شروع ہوئے. اور آپ یہ دیکھیں کہ خواجہ آصف کے بیان دیکھیں تو 2019 جب 6-8 ماہ کے اندر ہی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آفر آ گئی تھی کہ ہم اس کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے. اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب کو عمران خان صاحب کی جو پرسنالٹی تھی جس طریقے
طریقے کار سے وہ اپنے آپ کو انفلوئنس نہیں ہونے دے رہے تھے یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے انڈر کنٹرول نہیں آ رہے تھے، تو جس کی وجہ سے ان کے ڈفرینسز پیدا ہو گئے، اور وہ ڈفرینسز اس حد تک بڑھے کہ اس شخص کو 2-3 سال میں نہ صرف اقتدار سے ہٹایا گیا بلکہ اس کو اب وہ جیل کی کال کوٹری میں بند ہے، پچھلے تقریباً 2 سال سے وہ جیل میں بند ہے۔ وہ پوری کوشش ہے کہ اس کو توڑا جائے، اس کو گرایا جائے، اس کو کمزور کیا جائے، اور یہ مانے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں نے طاقتور کے سامنے آواز اٹھائی ہے، اور میں یہ اس بات کو تسلیم کرے۔ وہ اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ہمارے تسلط کو، ہمارے قبضے کو تسلیم کرو گے تو پھر تمہیں رائے ملے گی۔ جس طرح نواز شریف صاحب جب بھی ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پنگا ہوا تو نہ صرف اقتدار سے ہٹائے گئے بلکہ ان کو جیل میں ڈالا گیا، جیل سے وہ ہمیشہ ڈیل کر کے نکلے۔ اب یہ واحد شخص ہے پاکستان کی تاریخ کا جو ڈیل نہیں کر رہا۔ اب اصل جھگڑا یہ ہے۔ تو آپ کو یہ بات جو بتانے والی تھی کہ جو ایٹمی دھماکے ہوئے جس وقت پاکستان ایٹامک پاور ہے، اس میں اگر کسی کا میجر رول ہے تو وہ پاک فوج کا ہے، اور وہ کریڈٹ انہیں دینا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔